السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے۔ کس حاضر ہے ویڈیو کو لائک کمنٹ اور شیئر لازمی کریں اور چینل کو سبسکرائب لازمی کیجیے گا۔ ایپیسوڈ کے اینڈ پر کچھ پوچھا ہے میں نے عشق دلکش کے PDF کے حوالے سے، تو اپنی رائے لازمی دیجیے گا، میں انتظار کروں گی۔ چلتے ہیں ایپیسوڈ کی طرف۔ عشق دلکش از قلم راحہ خان 93 پارٹ 9۔ پرنسپل کے دفتر کی فضا غیر معمولی طور پر سنجیدہ تھی۔ کھڑکی سے آتی روشنی میز پر رکھی فائلوں پر پڑ رہی تھی اور انہی فائلوں کے درمیان ایزل کا نام نمایاں تھا۔ شمشیر سیدھا کرسی پر بیٹھا تھا، کمر تن کر، آنکھیں بے رحم حد تک پرسکون۔ یہ وہ خاموشی تھی جو طوفان سے زیادہ خطرناک ہوتی ہے۔ مس ایزل نے کلاس چھوڑ دی ہے، پرنسپل نے فائل بند کرتے ہوئے کہا، اور بغیر کسی باضابطہ درخواست کے۔ ایک غلطی ہے، شمشیر نے بیچ میں ٹوکا۔ آواز نرم تھی مگر مفہوم فولاد جیسا۔ پرنسپل نے چونک کر اسے دیکھا۔ یونیورسٹی کے قوانین واضح ہیں، ریگولر اور گریڈز کے بغیر، خاص طور پر فائنل سیمسٹر میں، اسٹوڈنٹ کا مستقبل خطرے میں آ جاتا ہے۔ شمشیر نے سکون سے کہا اور ذرا سا جھکا۔ آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ اور مس ایزل ایک پرومسنگ اسٹوڈنٹ ہے، انہیں یوں غائب ہو جانے کی اجازت دینا یونیورسٹی کے امیج کے لیے بھی مناسب نہیں۔ پرنسپل خاموش ہو گیا۔ یہ بات وہ بھی جانتا تھا۔ آپ انہیں کال کروا لیجیے، شمشیر نے آخری وار کیا، یا میں خود ایک آفیشیل نوٹس ڈرافٹ کر دیتا ہوں۔ کمرے میں فیصلہ ہو چکا تھا۔ ایزل پرنسپل کے دفتر کے باہر کھڑی تھی، ہاتھوں کی انگلیاں آپس میں الجھی ہوئی، سانسیں بے ترتیب۔ دروازہ کھلا، مس ایزل اندر آئی۔ وہ اندر داخل ہوئی اور سامنے شمشیر کو دیکھ کر اس کے قدم لڑکھڑا گئے۔ چہرے کا رنگ اڑ گیا، آنکھوں میں وہی ٹوٹی ہوئی حیرت، وہی دبی دبی ہوئی چیخ۔ شمشیر نے اس کی طرف دیکھا اور دل کے اندر کچھ ٹوٹ کر بہہ گیا۔ ایک لمحے کو وہ سب بھول گیا، نگاہ، انا، ضد، سب۔ وہ بس یہ دیکھ رہا تھا کہ وہ لڑکی جس کے لیے وہ سب کچھ ہار چکا تھا، آج اس کے سامنے درد کا مجسمہ بنی کھڑی تھی۔ ایزل کی نظریں جھک گئیں، آواز نکلی تو کانپتی ہوئی، میں ابھی پڑھنے کے قابل نہیں ہوں سر۔ شمشیر کے ناخن ہتھیلی میں گڑ گئے۔ یہ میری وجہ سے ہے، دل نے چیخ کر کہا۔ اس نے بمشکل خود کو روکا، چہرہ سخت کر لیا، آنکھوں کو پتھر کر لیا۔ اگر تم میرے لیے پتھر بن گئی ہو ایزل، تو میں بھی پتھر ہی بنوں گا۔ جذبات سے نہیں، کیپیبلٹی جذبات سے نہیں ناپی جاتی مس ایزل۔ شمشیر نے سرد لہجے میں کہا، نہیں، رولز ایموشنز نہیں دیکھتے۔ ایزل نے سر اٹھا کر اسے دیکھا، آنکھوں میں نرمی تیرتی تھی۔ آپ نہیں سمجھتے، میں سب سمجھتا ہوں۔ وہ فوراً بولا، اس لیے کہہ رہا ہوں کلاسز جوائن کرو۔ وہ پل بھر کو رکا، ورنہ کانسیکوینسز ہوں گے۔ ایزل کا دم گھٹنے لگا۔ یہ دباؤ، یہ بے بسی، یہ وہی تھا جس سے وہ بھاگ رہی تھی۔ پھر آہستہ مگر زہر آلود لہجے میں بولا۔ وہ مڑ کر باہر چلی گئی۔ شمشیر اکیلا رہ گیا۔ اس نے آنکھیں بند کی، چہرے کے سامنے ایزل کی بھینگی آنکھیں گھومنے لگیں، سینہ جیسے چاک ہو رہا تھا۔ یہ سب میں کر رہا ہوں، وہ خود سے بولا، اور پھر بھی۔ اگلے ہی لمحے اس نے خود کو جھنجھوڑا۔ نہیں، وہ دانت پیس کر بولا، کمزوری اب نہیں۔ وہ سیدھا کھڑا ہوا، چہرے پر وہی پتھر جیسی سنجیدگی۔ اگر تم ٹوٹ کر بھی واپس نہیں آ رہی، وہ سرد مسکراہٹ کے ساتھ بولا، تو میں تمہیں چلنے پر مجبور کر دوں گا۔ یہ محبت کا مرحلہ نہیں تھا، یہ کنٹرول کا آغاز تھا۔ اور شمشیر شاہ اب درد سے نہیں، درد کے ذریعے جینے والا تھا۔ رات کا سکوت چھایا ہوا تھا۔ ایزل کا کمرہ خاموشی کے پردے میں لپٹا ہوا تھا، صرف ہلکی روشنی چراغ یا اسٹڈی لیمپ سے آ رہی تھی۔ ایزل اپنے بستر پر
رام کی حالت میں سو رہی تھی، آنکھیں بند، سانسیں ہلکی اور بے خوف۔ باہر کی درخشاں روشنی اور یونیورسٹی کے لان کے شور سے کمرہ مکمل طور پر الگ تھلگ تھا۔ یہ خاموشی اس کے لیے سکون تھی، مگر آج رات کچھ اور ہی ہونے والا تھا۔ کمرے کی کھڑکی دھیرے سے کھلی اور ایک سایہ اندر داخل ہوا۔ شمشیر۔ اس کی آنکھیں شدید جنون اور انتقام کی آگ میں جل رہی تھیں۔ اس کی سانسیں ہلکی نہیں بلکہ دل کی دھڑکن کے ساتھ کمرے میں گونج رہی تھیں۔ وہ خاموشی سے ایزل کے بستر کے قریب آیا، قدم اتنے نرم کہ ایک لمحے کے لیے بھی ایزل کی نیند ٹوٹنے کا امکان نہیں تھا، لیکن اس کے اندر کا جنون ایک ایسی طاقت سے بھرا تھا جو خاموشی کو چیرنے کو تیار تھا۔ شمشیر نے بستر کے کنارے جھک کر ایزل کے بالوں کے قریب اپنا چہرہ رکھا۔ ایزل، تم سوچتی ہو کہ تم خود کو اس کمرے میں محفوظ کر سکتے ہو؟ کہ تمہارا دل اتنی دیر کے بعد بھی مجھے بھول گیا؟ یہ کمرہ، یہ چہرہ، یہ سناٹا، سب کچھ تمہارا انتظار کر رہا ہے، اور میں تمہارے سامنے ہوں، چاہے تو سمجھو یا نہ سمجھو۔ وہ دھیرے سے کہا۔ ایزل کی آنکھیں ہلکے سے کھلیں، لیکن وہ ابھی بھی نیند کے دھندلے پردے میں تھی۔ میری جان، تم جانتی ہو کہ تم نے مجھے اپنا پاگل بنا دیا ہے، اور میں آج بھی وہی پاگل ہوں۔ تمہاری ہر سانس، ہر سوچ یہاں میرے سامنے ہے، اور میں کبھی نہیں چھوڑوں گا کہ تم خود کو اکیلا سمجھو۔ شمشیر کے ہاتھ دھیرے سے اس کے کندھے پر جا پڑے۔ اس نے آہستہ سے بولا۔ ایزل کی آنکھیں کھل گئیں اور وہ تھوڑی سی ہلکی سی چیخ نکال دی، مگر جنون میں مبتلا شمشیر نے اسے دیکھ کر کہا، چپ کرو میری گڑیا، خوف نہیں، بس دیکھو، میں تمہیں کبھی اکیلا نہیں چھوڑوں گا، چاہے تم نفرت کرو یا محبت، چاہے تم ہنسو یا رو۔ یہ کمرہ تمہارا نہیں، ہمارا لمحہ ہے، اور تمہیں یہ سمجھنا ہی ہوگا۔ شمشیر نے دھیرے سے ایزل کا ہاتھ پکڑ لیا اور اس کی طرف اپنا چہرہ جھکایا۔ اس کی آنکھوں میں وہ جنونی شدت تھی جو صرف اس کی محبت اور انتقام کا مجموعہ تھی۔ یہاں کوئی باہر کا اثر نہیں، کوئی دنیا کی بات نہیں، یہ صرف تم اور میں، وہی جنونی رشتہ ہے جو میں نے تمہارے لیے باندھا ہے۔ اگر تم سوچتی ہو کہ تم بھاگ سکتی ہو تو جان لو، میں ہر راستے میں تمہارے پیچھے ہوں۔ تم کہیں بھی چلی جاؤ، میں تمہیں واپس لا کر تمہاری زندگی کی حقیقت دکھا دوں گا، چاہے تم اس کے لیے تیار نہ ہو۔ ایزل نے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، مگر پاگل پن اور جنون میں مبتلا شمشیر نے اسے سینے سے تھام لیا۔ تم نے مجھے چھوڑا، مجھے نظر انداز کیا، لیکن آج رات میں یہ دکھا رہا ہوں کہ تمہارا کوئی فیصلہ میرے لیے اہم نہیں، کیونکہ تمہارا دل، تمہاری سانسیں اور تمہاری زندگی سب میری نظروں میں ہے۔ میں چاہوں یا نہ چاہوں، تمہیں یہ احساس دلانا ہی ہوگا کہ تمہاری بغیر میری دنیا ادھوری ہے، اور میں تمہیں خود مجبور کروں گا واپس آنے پر۔ ایزل کی آنکھوں میں خوف اور حیرت تھی، لیکن اس کے دل کی دھڑکنیں بھی شمشیر کے جنونی رویے سے گونج رہی تھیں۔ وہ سمجھ گئی کہ یہ صرف محبت نہیں، بلکہ ایک پاگل پن، جنونی عشق ہے جو اسے جکڑ رہا ہے، اور وہ خود بھی اس جذبے کی شدت کو محسوس کر رہی تھی۔ شمشیر نے اپنی انگلی سے ایزل کے ماتھے کو چھوا، پھر دھیرے سے بولا، یہ لمحہ تمہارے لیے خوفناک ہے، لیکن یہ سچ ہے، میں تمہارے لیے پاگل ہوں، میں تمہارے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا۔ اگر تم نے سوچا کہ میں چھوڑ دوں گا تو جان لو، میں خود کو بھی پتھر کر دوں گا، لیکن تمہیں اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ یہاں آج رات کے سناٹے میں تم اور میں، یہ جنون، یہ عشق تمہارے لیے حقیقت بن چکا ہے۔ ایزل خاموش ہو گئی، سانسیں رکی ہوئی تھیں، دل تڑپ رہا تھا۔ اس کے اندر کا خوف اور محبت دونوں یکجا ہو گئے۔ شمشیر نے ایک قدم پیچھے ہٹ کر کمرے کے اندھیرے میں کھڑا ہوا، لیکن اس کی آنکھیں
ابھی بھی ایزل کے اوپر تھیں، خاموش گہری نظر سے اسے دیکھتا ہوا۔ وہ نظر جس میں محبت نہیں ملکیت تھی۔ ایزل جھٹکے سے اٹھ بیٹھی۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ آپ پاگل ہو گئے ہیں؟ فوراً یہاں سے نکلیں۔ شمشیر ہلکا سا مسکرایا، وہ مسکراہٹ جو خوف پیدا کرتی ہے۔ پاگل تو میں اس دن ہو گیا تھا ایزل، جس دن تم نے کہا تھا تم میرے لیے خوش ہو۔ تم نے تمہارے دل میں جھانکنے کی کوشش نہیں کی۔ ایزل بستر سے اٹھی، اسے فاصلہ رکھنے کی کوشش کی۔ آپ شادی کر چکے ہیں، پھر بھی میرے کمرے میں آ کر اس طرح کی بکواس کرتے شرم نہیں آتی؟ آپ کو احساس ہے آپ کیا کر رہے ہیں؟ شمشیر کا چہرہ سخت ہو گیا۔ وہ ایک قدم آگے بڑھا۔ شرم؟ مجھے شرم اس دن آنی چاہیے تھی جب میں نے تم سے سوال نہیں کیا تم نے مجھے کیوں جانے دیا۔ میں نے نکاح کر لیا، ہاں، مگر تمہیں کھو دینے کی اجازت میں نے خود کو کبھی نہیں دی۔ ایزل نے اسے دھکا دیا۔ آپ کی شادی نے سب کچھ ختم کر دیا ہے۔ آپ میرے لیے اب کچھ نہیں ہیں، سمجھتے کیوں نہیں؟ شمشیر کے اندر جیسے کچھ ٹوٹ گیا۔ وہ ایک دم اس کے بازو دبوچ گیا۔ گرفت دردناک تھی۔ ہمت کیسے ہوئی تمہاری ایسا بولنے کی؟ تم سمجھتے ہو ایک نکاح مجھے تم سے دور کر دے گا؟ میں ایک شادی کروں یا چار؟ ایزل، تمہیں میرا رہنا ہے۔ ایزل کی آنکھوں میں آنسو بھر آئے، مگر آواز مضبوط رہی۔ آپ پر غرور تھا، صرف اپنا ہونے کا غرور، مگر آپ نے خود ہی اسے توڑ دیا۔ آپ نے شادی کر کے سب کچھ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا ہے۔ اب کسی بھی چیز کی گنجائش نہیں بچتی۔ وہ سرد لہجے میں اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی، نہیں، تم نے ختم نہیں ہونے دیا۔ تم نے کہا تم خوش ہو میرے لیے۔ میں چاہتا تھا تم میرا گریبان پکڑو، مجھ سے سوال کرو، مجھے روک لو، یقین جہنوزی میرا ایک ٹھنڈا پڑ جاتا، مگر تم نے خاموشی اختیار کی، اور خاموشی نے مجھے پاگل بنا دیا۔ شمشیر نے قریب ہو کر دانت پیستے ہوئے کہا۔ ایزل کی سانسیں کانپ رہی تھیں۔ آپ کی شادی نے مجھے اندر سے مار دیا، مگر میں آپ کے سامنے کمزور نہیں بنوں گی۔ یہ حق آپ نے خود کھو دیا ہے۔ شمشیر نے اس کی گرفت اور سخت کی۔ آواز میں جنون تھا۔ تم مضبوط بننے کی اداکاری کر رہی ہو، مگر تمہارا دل آج بھی میرے نام پر کانپتا ہے۔ میں جانتا ہوں تمہیں میری شادی نے توڑا ہے، اور یہی بات مجھے زندہ رکھے ہوئے ہے۔ وہ اس کے قریب جھکا۔ اگر تم میرے لیے پتھر بن گئی ہو تو میں بھی پتھر بن جاؤں گا، مگر یاد رکھنا ایزل، پتھر بھی وقت کے ساتھ ٹوٹ جاتے ہیں، اور میں خود تمہیں مجبور کروں گا کہ تم دوبارہ میری طرف دیکھو۔ ایزل کی آنکھوں سے آنسو بہہ نکلے، مگر لب بند رہے۔ شمشیر پیچھے ہٹا، مگر اس کی آنکھوں میں وعدہ تھا، انتقام کا، جنون کا اور ملکیت کا۔ یہ جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی ایزل، یہ تو اب شروع ہوئی ہے۔ وہ جاتے جاتے بولا۔ ایلٹ کلاس علاقے کی وہ کوٹھی خاموشی وقار کی علامت تھی۔ اونچی دیواریں، آہنی گیٹ، تراشا ہوا لون اور سفید پتھروں سے بنی راہداری، جیسے ہر چیز اپنی حیثیت خود بیان کر رہی ہو۔ لون میں شمشیر اور سارا شانہ بہ شانہ کھڑے تھے۔ سامان سے لدی گاڑیاں گیٹ کے باہر رکیں۔ مزدور ایک ایک کر کے ڈبے اتار رہے تھے۔ کوئی صوفہ سنبھالے اندر جا رہا تھا تو کوئی لکڑی کے کریٹ۔ سب کچھ بالکل عام لگ رہا تھا، حد سے زیادہ عام۔ سارا نے لون پر نظریں دوڑائیں۔ ہری گھاس، سفید گلاب، اور سامنے کھڑا شاندار گھر۔ اس کے لبوں پر نرم سی مسکراہٹ آئی۔ شمشیر، گھر بہت خوبصورت ہے۔ اس کی آواز میں محبت تھی، یا کم از کم محبت جیسا سکون۔ شمشیر نے گردن ذرا سی موڑی، اس کی طرف دیکھا، دل فریب انداز میں مسکرایا۔ وہ مسکراہٹ جو دیکھنے والوں کو مطمئن کر دے، مگر جس کی آنکھوں میں گہرائی ہو، حد سے زیادہ گہرائی۔ خوبصورتی ہمیشہ جگہ میں نہیں ہوتی، بعض اوقات حالات میں ہوتی ہے۔ سارا نے چونک کر اس کی طرف دیکھا، مگر وہ پہلے ہی مزدوروں کی طرف متوجہ ہو چکا تھا۔ اس کی نظریں
سامان پر نہیں تھی بلکہ لون کے اس کونے پر تھی جہاں سایہ ذرا زیادہ گہرا تھا۔ ہوا کے ایک ہلکے جھونکے نے درختوں کے پتے ہلائے۔ سارا نے انجانے میں اپنے دوپٹے کا کنارہ درست کیا۔ عجیب بات ہے، اس نے دھیمی آواز میں کہا، یہ جگہ پرسکون ہے مگر مجھے یوں لگ رہا ہے جیسے یہاں خاموشی کچھ چھپا رہی ہو۔ شمشیر نے ہلکی سی ہنسی ہنس کر جواب دیا، نئی جگہیں اکثر ایسی ہی لگتی ہیں، وقت کے ساتھ سب مانوس ہو جاتا ہے۔ گیٹ کے باہر سے ایک پڑوسی نے رک کر انہیں دیکھا، خوبصورت جوڑا، نیا گھر، نئی زندگی، بس یہی تاثر تھا جو آنکھوں تک پہنچا۔ شمشیر نے غیر محسوس انداز میں سارا کے قریب ایک قدم بڑھایا، چلو اندر چلتے ہیں۔ آواز ہموار تھی مگر لہجے میں کوئی ایسی بات تھی جو سنائی نہیں دیتی، محسوس ہوتی ہے۔ سارا نے اس بات میں سر ہلایا۔ وہ دونوں ساتھ ساتھ اندر کی طرف بڑھ گئے۔ ان کے پیچھے لون ویسا ہی خاموش کھڑا رہا جیسے اس نے کچھ دیکھ لیا ہو اور اب صرف مناسب وقت کا انتظار کر رہا ہو۔ رات آہستہ آہستہ اس ایلٹ علاقے پر اتر چکی تھی۔ لون کی لائٹس مدھم روشنی میں جل رہی تھی، شیشے کی کھڑکیوں سے گھر کے اندر پھیلا سناٹا صاف دکھائی دے رہا تھا۔ سامان زیادہ تر اپنی جگہ آ چکا تھا مگر گھر اب بھی اجنبی لگ رہا تھا، جیسے کسی کا انتظار کر رہا ہو۔ شمشیر لون کے کنارے کھڑا تھا، ایک ہاتھ جیب میں ڈالے، نظریں سامنے اندھیرے میں جمائے۔ وہ خاموش تھا، حد سے زیادہ خاموش۔ سارا چند لمحے اسے دیکھتی رہی، پھر آہستہ قدم بڑھاتے اس کے قریب آ کھڑی ہوئی۔ تھک گئے ہوگے، اس نے نرم لہجے میں کہا، پورا دن شفٹنگ میں نکل گیا۔ شمشیر نے سر ہلایا مگر نظر نہیں ملائی۔ صرف ایک لفظ، اور وہ بھی بے جان سا۔ سارا نے ہچکچاتے ہوئے اس کا بازو کو چھوا، جیسے کوئی فاصلہ ناپ رہی ہو۔ ہماری پہلی رات ہے اس گھر میں، اس نے مسکرا کر کہا، سب کچھ نیا ہے، ہم بھی۔ شمشیر نے آہستہ سے اپنا بازو اس کے گرفت سے نکالا۔ حرکت نرم تھی مگر مطلب واضح، ابھی نہیں سارا۔ وہ چونکی، ابھی نہیں؟ اس کی آواز میں بے ساختہ سوال ابھرا، تو پھر کب؟ شمشیر نے گہری سانس لی، جیسے خود کو کسی اندرونی شور سے قابو میں رکھ رہا ہو۔ کچھ دن لگتے ہیں چیزوں کو سیٹ ہونے میں۔ شمشیر نے ایک نظر لون صاف کرتی ملازمہ کو دیکھا جس تک ان کی آواز بخوبی پہنچ رہی تھی۔ سارا نے اس کے چہرے کو غور سے دیکھا، وہی چہرہ جو سب کے سامنے پرسکون تھا، مگر اس کی آنکھوں میں جیسے کوئی دروازہ بند تھا۔ آپ مجھ سے دور کیوں لگ رہے ہیں شمشیر؟ اس نے دھیمی آواز میں پوچھا۔ میں آپ کی بیوی ہوں۔ شمشیر کے ہونٹوں پر ایک لمحے کو ہلکی سی مسکراہٹ نہیں، بس اس کا سایہ۔ دور نہیں ہوں، وہ بولا، بس مصروف ہوں۔ کس میں؟ سارا کا سوال فضا میں معلق رہ گیا۔ شمشیر نے لون کی روشنیوں پر نظر ڈالی، پھر گھر کی کھڑکیوں پر، جیسے ہر زاویہ تول رہا ہو چیزوں کو سمجھنے میں۔ اس نے مہبم سا جواب دیا۔ سارا نے ایک قدم اور بڑھایا، اس کے قریب آ کر کھڑی ہو گئی۔ اگر کچھ ہے تو مجھ سے شیئر کریں۔ اس کی آواز میں ضد نہیں، درخواست تھی۔ شمشیر نے فوراً رخ بدلا۔ اس کی اور سارا کے درمیان فاصلہ خود بخود قائم ہو گیا۔ کچھ باتیں بہتر ہوتی ہیں خاموشی میں، یہ کہہ کر وہ اندر کی طرف بڑھ گیا۔ دروازہ بند ہونے کی ہلکی آواز آئی مگر سارا کے دل میں جیسے گونج گئی۔ وہ وہیں کھڑی رہ گئی۔ لون، روشنی، خاموشی، سب ویسا ہی تھا، بس اس خاموشی میں ایک سوال شامل ہو چکا تھا جو سارا کے چہرے پر واضح تھا اور جس کا جواب شمشیر کی سرد آنکھوں میں کہیں دفن تھا۔ شمشیر بیڈ پر نیند راز تھا، ایک بازو آنکھوں پر رکھا ہوا۔ موبائل اس کے ہاتھ میں تھا مگر اس کی توجہ اسکرین پر نہیں تھی۔
کمرے کی روشنی مدھم تھی، پردے آدھے گرے ہوئے تھے اور خاموشی ایسی جیسے دیواروں پر سانس اٹکی ہوئی ہو۔ دروازہ آہستہ سے کھلا، سارا اندر آئی۔ اس کے قدم محتاط تھے مگر نیت میں لرزش تھی۔ شمشیر نے آنکھوں سے بازو ہٹایا، بیٹھ گیا۔ اس کے تاثرات بالکل مختلف تھے، نہ وہ لون والی سرد مسکراہٹ، نہ بے نیازی۔ یہ چہرہ سنجیدہ تھا، حساب کتاب کرتا ہوا اور خطرناک حد تک پرسکون۔ یہاں کیا کر رہی ہو؟ اس کی آواز ہموار تھی مگر اس میں کوئی نرمی نہیں تھی۔ سارا نے دروازہ بند کیا، چند قدم آگے بڑھی اور گہری سانس لے کر بولی، ہم میاں بیوی ہیں شمشیر، یہ میرا کمرہ بھی ہے۔ شمشیر نے موبائل بیڈ پر رکھا، آہستہ سے اٹھا اور اس کی طرف بڑھا۔ اسے قدموں میں جلدی نہیں تھی مگر ارادہ صاف تھا۔ ایک سیکرٹ ایجنٹ کا کردار اتنا کمزور نہیں ہونا چاہیے مس سارا۔ وہ اس کے سامنے رکا، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولا، ماہر میں نے تمہیں اگنور کیا کیونکہ ہم کھلے میں تھے، کیونکہ وہاں ملازمہ تھی، اب وہ جا چکی ہے۔ دیواروں کے بھی کان ہوتے ہیں، ہمارا مشن حد سے زیادہ حساس ہے۔ سارا نے کچھ کہنا چاہا مگر وہ رکا نہیں۔ اس کی آواز اور زیادہ سرد ہو گئی، مگر اس گھر کی چار دیواری کے اندر ہمیں کسی ڈرامے کی ضرورت نہیں۔ نکاح، گواہ، دستخط سب جعلی تھا۔ سارا کے چہرے کا رنگ بدل گیا۔ شمشیر ایک قدم اور آگے بڑھا، فاصلے کو رسمی حد میں رکھتے ہوئے مگر لہجہ کاٹدار تھا، اس لیے آپ کی کوئی تک نہیں بنتی کہ آپ اس کمرے میں قدم رکھیں۔ مشن پر دھیان دیں کہ ہم یہاں کیوں آئے ہیں اور آپ یہ بات اچھی طرح جانتی ہیں۔ وہ لمحہ بھر رکا، پھر واضح لفظوں میں بولا، اس لیے بی ان یور لمٹس۔ سارا کی آنکھوں میں نمی تیرنے لگی، اس کی آواز بڑھ گئی مگر اس نے ہمت کر کے کہا، مگر آپ جانتے ہیں کہ میں آپ سے لیو مس سارا، لیو۔ شمشیر نے جملہ ہونے سے پہلے ہی کاٹ دیا، آواز میں کوئی اونچ نیچ نہیں تھی مگر فیصلہ حتمی تھا۔ سارا نے اسے بھیگی آنکھوں سے دیکھا، وہ لمحہ بھر کو ٹھہری جیسے کچھ ڈھونڈ رہی ہو، کوئی درار، کوئی کمزوری، مگر سامنے صرف ایک مضبوط دیوار تھی۔ وہ خاموشی سے مڑی، دروازہ کھلا اور کمرے سے نکل گئی۔ دروازہ بند ہونے کی آواز مدھم تھی مگر شمشیر کے دل میں جیسے کسی چیز نے جگہ بدل لی، وہ وہیں کھڑا رہا۔ چہرہ پتھر، آنکھیں جاگتی اور مشن بدستور پہلی ترجیح۔ سارا دوسرے کمرے میں داخل ہوئی تو اس کے قدموں میں ٹھہراؤ نہیں تھا۔ دروازہ بند ہوتے ہی اس نے دیوار کا سہارا لیا، سانسیں بے ترتیب تھیں اور آنکھوں میں نمی کے ساتھ چمک بھی تھی، وہ چمک جو صرف ہار نہ ماننے والوں کی آنکھوں میں ہوتی ہے۔ چند لمحے وہ ساکت کھڑی رہی، پھر اچانک جیسے اندر کا بند ٹوٹ گیا، اس نے میز پر رکھا گلدان اٹھایا اور پوری قوت سے زمین پر دے مارا۔ شیشہ ٹوٹ کر بکھر گیا، آواز کمرے میں گونج گئی تھی، نہیں، میں ہارنے والوں میں سے نہیں ہوں شمشیر۔ اس کی آواز کانپ رہی تھی مگر ارادہ فولاد تھا۔ اس نے پردہ کھینچ کر جھٹکے سے اتارا اور کرسی کو الٹ کر رکھ دیا۔ پورے کمرے کی حالت ابتر سے بدتر ہو چکی تھی۔ میں تمہیں حاصل کر کے رہوں گا، تمہارا دل جیت لوں گا، چاہے تو میں خود سے بھی جھوٹ بول رہی ہوں۔ وہ بیٹھ کے قریب آئی، تکیہ اٹھا کر دیوار پر دے مارا، میں اندھی نہیں ہوں کہ اندھا دھند ٹکرا جاؤں، میں طوفان ہوں، مجھے سب نظر آتا ہے، ہر کمزوری، ہر خاموشی، ہر وہ جگہ جہاں تم خود کو مضبوط سمجھتے ہو۔ اس نے آئینے کے سامنے رک کر خود کو دیکھا، بکھرے بال، سرخ آنکھیں مگر چہرے پر ایک عجب سی مسکراہٹ ابھری، اور وہ ایزل کا نام اس کی زبان سے نکلا تو ہنسی اور نفرت کے بیچ کی آواز تھی، اسے بھی دیکھ لوں گی۔
اس نے آئینے کے کنارے پر ہاتھ مارا، انگلیاں شیشے سے ٹکرائیں مگر وہ ہٹی نہیں۔ یہ مت سمجھنا کہ میں واقف ہوں جس دل پر تمہارا قبضہ ہے اس پر سایہ کس کا مجھے سب معلوم ہے۔ وہ آہستہ آہستہ بیڈ پر بیٹھ گئی، سانس بحال کرتی ہوئی۔ تم نے مجھے حدیں سکھانے کی کوشش کی ہے شمشیر شاہ، اب دیکھنا میں تمہیں اپنی حدوں تک کیسے لاتی ہوں۔ کمرہ بکھرا ہوا تھا مگر سارا کے اندر اب ایک ترتیب بن چکی تھی، ایک مقصد، ایک ضد اور ایک خطرناک خاموش مسکراہٹ۔ یہ منظر تھا ایک بے نام گھر میں موجود ویران کمرے کا، جہاں ہمیشہ تمام ایجنٹس اکٹھے ہوتے تھے، ہمیشہ کی طرح چیف سربراہی کرسی پر بیٹھے تھے، جبکہ ساتھ موجود دوسری سربراہی کرسی خالی جھول رہی تھی۔ ٹیبل کے اطراف میں ایک طرف ایجنٹ شمشیر فلیکس بیٹھے تھے، جبکہ سامنے نیلم اور سارا بیٹھی تھی۔ ہماری ٹیم میں ایک ممبر کا اضافہ ہوا ہے مس سارا، چیف کی آواز کمرے میں گونجی۔ سنجیدہ نپی تلی، ڈائریکٹ ہمارے مشن پر کام سٹارٹ کر چکی ہیں۔ ایجنٹ سارا اور ایجنٹ فہد گرین شیڈو کے قریب گھر لے چکے ہیں، یہ ایز اے کپل وہاں رہیں گے۔ سارا کی پلکیں ذرا سی جھکی، چہرہ سپاٹ مگر آنکھوں میں مکمل ہوشیاری۔ فہد خاموش بیٹھا سامنے دیکھ رہا تھا، اور ایجنٹ فہد اب آپ کوئی بہانہ کر کے یونی سے ریزائن دے دیں، چیف نے فائل بند کرتے ہوئے کہا۔ یونی میں جو لوگ بھی ملوث سے پکڑے جا چکے ہیں، ان کا لیڈر پروفیسر ہاشی تھا، جسے تم لوگ ہماری قید میں بہت پہلے لے آئے تھے۔ مجھے یہ بتاتے ہوئے فخر محسوس ہو رہا ہے کہ گزشتہ مہینوں میں آپ سب نے مل کر یونی کو مکمل طور پر صاف کر دیا ہے۔ نیلم نے ہلکا سا سر اٹھایا، آنکھوں میں اطمینان بڑا ہی واضح دکھائی دیتا تھا۔ شمشیر جاب چھوڑ دے گا، نیلم اور فلیکس آپ لوگ بھی اب وہاں نہیں جائیں گے۔ نیلم اور فلیکس نے بے وقت سر ہلایا۔ یہ الفاظ شمشیر کے کانوں سے ٹکرائے، اس کا دل ایک لمحے کو سکت پڑ گیا۔ یونی وہی جگہ جہاں ایک بہانے کے سہارے ویزل کا دیدار کر لیا کرتا تھا، وہی داریاں، وہی کلاسز، وہی فاصلے جن میں اس کی خاموش محبت سانس لیتی تھی۔ اب وہ بہانہ بھی ختم۔ اس نے پلکیں جھکائیں، چہرے پہ کوئی تاثر نہ آنے دیا۔ مگر خیر، وطن سب سے پہلے۔ اور مس نیلم، چیف کی آواز اس کے خیالات کا تسلسل توڑ گئی۔ ایجنٹ بلو نے آپ کو 6 مہینے کے لیے سسپینڈ کیا تھا، اس نے وجہ بھی نہیں بتائی، مگر اس وقت آپ دوبارہ اپنا کام شروع کریں گے۔ ڈیٹا ریکارڈ ہیکنگ سارا کام آپ کے ذمہ ہوگا۔ نیلم نے مختصر سا جواب دیا، یس سر۔ چیف نے کرسی ذرا سا جھکتے ہوئے اگلی فائل کھولی۔ اب آتے ہیں اگلے مرحلے پر۔ اس کی انگلیاں میز پر نقشے پر چل رہیں۔ ایجنٹ سارا اور ایجنٹ فہد، آپ دونوں گرین شیڈو کے روزمرہ معلومات پر نظر رکھیں گے۔ وہ کب آتا ہے، کب جاتا ہے، کن لوگوں سے ملتا ہے، کون سی گاڑی استعمال کرتا ہے، ہر چھوٹی حرکت کی رپورٹ ہوگی۔ سارا نے پہلی بار نگاہ اٹھائی۔ ہم اسے آہستہ آہستہ ٹریپ کریں گے سر، بغیر کسی شک کے۔ چیف نے اس بات میں سر ہلایا، بالکل، جلد بازی نہیں۔ گرین شیڈو صبر آزما شکار ہے۔ ایجنٹ فلیکس، چیف نے رخ بدلا، تمہارا کام ہوگا بیک اپ، سارا اور فہد کی ہر موومنٹ پر نظر، علاقے کی سیکیورٹی، اور اگر گرین شیڈو الرٹ ہو تو فوری ایکسٹریکشن۔ فلیکس نے کرسی سیدھی کی، انڈرسٹوڈ سر۔ کمرے میں ایک لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی، سب کے چہرے پر ماسک سے ڈھکے ہوئے تھے، سوائے سارا اور فہد کے۔ ایک طرف مشن تھا تو دوسری طرف دل، اور بیچ میں وہ جنگ جس کا شور کوئی نہیں سن سکتا تھا۔ چیف نے فائل بند کر دی، میٹنگ ختم، اب ہر کوئی اپنے کردار پر فوکس کرے۔ یہ غلطی اور گرین شیڈو ہم سے بہت دور نکل جائے گا۔ شمشیر اٹھا، کرسی پیچھے ہوئی، چہرہ مضبوط، آنکھیں بے رحم، مگر دل کے کسی کونے میں ایک نام خاموشی سے دھڑک رہا تھا، ایزل۔
وہ پل بھر کر رکا، پھر خود سے بڑبڑایا، ابھی نہیں شمشیر، ابھی نہیں۔ بعد میں شمشیر، ابھی نہیں۔ وہ سب کمرے سے نکل گئے ایک اور جنگ کے آغاز کی طرف۔ حمزہ اس وقت اپنی بالکنی میں کھڑا موبائل ہاتھ میں لیے کال کو کان سے لگائے، سامنے سڑک کے پار بلڈنگ کی کھڑکی سے حنا اس کی طرف دیکھ رہی تھی۔ حنا واش روم سے نکلتے ہی موبائل پر نظر پڑتے ہی مسکرا دی۔ کیا حال ہے میاں جی؟ آخر کار غریب کی یاد آ گئی۔ وہ تنزیہ بولی، یار ہنی کام میں مصروف تھا اس لیے کچھ دن رابطہ نہیں کر سکا۔ آپ ناراض تو نہیں ہو؟ حمزہ محبت سے بولا، بالکل، تب کیسے مناؤ گے؟ وہ نخرے سے بولی، اچھا میرے منانے کا طریقہ صرف ایک ہے، اجازت دیں آ کر آزمانے کی؟ حمزہ نے معنی خیزی سے کہا، ہمت ہے تو آ کر دکھاؤ۔ حنا نے چیلنج دیا۔ ہاں چیلنج تو ایسے دے رہی ہو جیسے میں پہلے کبھی آپ کی بالکنی سے آپ کے کمرے میں نہ آیا ہوں۔ میں تو بہت بار آیا ہوں، بس آپ ہی کبھی ہمارے کمرے میں نہیں پدھاری۔ چیلنج تو مجھے کرنا چاہیے آپ کو۔ حمزہ مسکرا کر بولا، تمہیں لگتا ہے میرے پاس اتنا فضول وقت ہے جو تمہارے اس معمولی چیلنج پر ضائع کروں؟ حنا نے اتراتے ہوئے کہا، جب انسان کچھ کر سکتا ہے تو ایسے ہی بھرم مارتا ہے۔ حمزہ جان بوجھ کر اسے چھیڑ رہا تھا۔ وہ غصے میں آ کر اس کے کمرے میں پہنچ جائے۔ تمہیں لگتا ہے میں بھرم مار رہی ہوں؟ ہاں، اور پلیز مجھے نیند آ رہی، میں سونے جا رہا ہوں، آپ بور کر رہی ہیں مجھے۔ حمزہ نے مسکراہٹ دبا کر کہا، کیا میں تمہیں بور کر رہی ہوں؟ حنا نے غصے سے کہا۔ اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہو رہا تھا۔ بالکل، دیکھو پھر میں تمہیں انٹرٹینمنٹ کیسے دیتی ہوں۔ اور پھر غصے میں فون کاٹ دیا۔ حمزہ کے چھت پار قہقہے گونجنے لگے۔ اسے یقین تھا 10 منٹ میں حنا اس کی منقوہ یہاں ہوگی۔ حنا نے کمرے کے دروازے پر دستک دی۔ دروازہ کھلا، وہ اندر داخل ہوئی۔ حمزہ بلینکٹ اوڑھے گہری نیند سو رہا تھا۔ حنا کا غصہ ساتویں آسمان کو چھو رہا تھا، یعنی وہ واقعی اس بات سے بور ہو گیا تھا کہ حمزہ اس کے چیلنج کو سنجیدگی سے نہیں لے رہا۔ حنا دانت کچکاتے ہوئے الماری کی طرف بڑھی اور ایک ٹائی نکال لائی۔ ٹائی ہاتھ میں لیے وہ آہستہ آہستہ بیڈ پر چڑھی۔ وہ جانتی تھی حمزہ گہری نیند سو رہا ہے، وہ اس کے دونوں بازو اوپر کی طرف تھے۔ حنا نے دونوں ہاتھوں میں ٹائی لپیٹی اور زور سے کس دی۔ تبھی حمزہ جو ناٹک کر رہا تھا اچانک ہاتھوں میں درد محسوس کرتے آنکھیں کھول گیا۔ سامنے حنا اس کے سامنے بیٹھی مسکرا رہی تھی۔ آپ؟ حمزہ بولا اٹھنے کی کوشش کرتے ہوئے۔ حنا اس کے سینے پر بیٹھی گریبان پکڑے، کیا بول رہے تھے؟ میں تمہیں بور کرتی ہوں؟ تو ذرا بتاؤ انٹرٹینمنٹ کہاں سے ملتی ہے؟ کہاں ہوتے ہو آج کل؟ حنا نے اس کے سینے پر بیٹھی گریبان پکڑ کر پوچھا۔ حمزہ ٹرانس کی کیفیت میں بولا، بہت اچھی ہوں۔ کون بہت اچھی ہے؟ حنا کا خون کھول گیا۔ پوزیشن؟ حمزہ مسکراتے ہوئے بولا اور ہاتھ اس کی کمر پر رکھے۔ حنا بڑبڑائی، پھر ایک نگاہ خود پر ڈالی، ہاتھ کے اشارے سے حمزہ پر لعنت بھیجتے ہوئے اٹھنے لگی۔ تبھی حمزہ تو جان بوجھ کر ٹائی سے اس سے ہاتھ بندھوا چکا تھا۔ اچانک ٹائی کھول کر حنا کو اپنی طرف کھینچ لیا۔ وہ بڑی آسانی سے ٹائی پہلے ہی کھول سکتا تھا مگر جان بوجھ کر نہیں کھولا تھا تاکہ اپنی منقوہ کی حرکتیں ملاحظہ فرما سکے۔ کچھ لمحوں کی خاموشی کے بعد حمزہ نے حنا کے ہونٹوں سے لپٹ گیا۔ اسے کوئی بھی موقع دیے بغیر حنا نے اسے خود سے دور دھکیلے اس کے ہونٹوں پر بوسہ دیا۔ حمزہ کا چہرہ سرخ ہو رہا تھا، وہ خود جو بھی کرے مگر حنا کے بول انداز پر وہ شرم سے سرخ پڑ جاتا تھا۔ حنا نے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔
اب کرو کہ مجھے اگنور، وہ اس کے زخمی ہون پر انگوٹھے سے دباؤ دیتے بولے۔ حمزہ کی سسکی بے ساختہ تھی۔ بولو، وہ چیخی تھی، رعب سے نہیں۔ وہ بیچارہ گھبرا کر بولا۔ ہنا مسکراتی ہوئی اس کے ہونٹوں پر مرہم رکھ گئی۔ اس کے لب آہستہ آہستہ حمزہ کے چہرے پر سڑکتے اس کی گردن پر آ چکے تھے۔ حمزہ اپنے ہاتھوں سے ہنا کی کمر پر اپنا احسار مضبوط کرتا اسے پھر مزید قریب کر گیا۔ حمزہ نے اپنی شرٹ کے بٹن کھولے اور آنکھوں سے اشارہ کیا۔ بس اس کے سینے پر نرم بوسے دینے لگی۔ حمزہ ضبط سے ہونٹ کھینچ گیا۔ ایک مقام پر وہ رک گئی، مگر حمزہ نے کمرے میں ہنا اور حمزہ کی محبت کی سرگوشیاں جاری تھیں۔ اب کر کے دکھاؤ، مجھے اگنور نہیں کر سکتے، ہنا نے شوخ انداز میں کہا۔ چھوٹا سا اشارہ کیا۔ وہ باقی سے اس کا منہ بند کروا چکی تھی۔ بولو، ہنا نے نرم مگر مزاح بھری آواز میں کہا۔ نہیں، وہ گھبرا کر بولا۔ شرم سے سر جھکائے ہنا مسکرا دی اور ہلکے ہاتھ سے حمزہ کے ہونٹوں کو چھوتے ہوئے پیار بھری نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ حمزہ نے اپنے ہاتھوں سے ہنا کی کمر پر احسار مضبوط کیا، اسے اپنے قریب کھینچ لیا۔ اب بتاؤ، کون تمہیں بور کرتا ہے؟ ہنا نے نرمی اور چرہائی سے پوچھا۔ تم ہی، حمزہ نے ہچکچاتے ہوئے کہا، لیکن اس کی نگاہیں خوشی اور محظوظی سے چمک رہی تھی۔ اچھا؟ وہ آئبرو اچکائے بولتی، اپنے لب اس کے سینے پر سختی سے جما گئی۔ کمرے میں خاموشی کے ساتھ ایک خاص فضا چھا گئی۔ ہر منظر، ہر نظر، ہر لمس، ہر چھوٹا اشارہ ان کے جذبات کو ظاہر کر رہا تھا۔ مکمل سین جو ہے اس کا جو ہے وہ PDF میں ایڈ ہوگا۔ مجھے کمنٹ اپنی رائے ضرور دیجیے گا کہ آپ لوگ عشق دلکش کا PDF خریدنا چاہتے ہیں۔ اگر آپ لوگ لینا چاہتے ہیں تو میں PDF بنا کے، مجھے PDF بنانا نہیں آتا، کسی سے بنوانا پڑے گا، ناول بھی لوں گا، یقیناً بنانے والا فری میں نہیں بنا کر دے گا۔ اسے مجھے بتائیں اگر آپ لوگ خریدنا چاہتے ہیں تو ہی بنا، اور پلیز یہ مت کیجیے گا کہ پیسے کمانے کا طریقہ ہے۔ میرے پاس میسیجز موجود ہیں جو لوگ شاہ دلکش کی ایپیسوڈز خریدنے کو تیار تھے، مگر زیادہ لوگ تھے جن کا کہنا تھا کہ افورڈ نہیں کر سکتے۔ پھر کتنے خواری سے انسٹا پر چھوٹی سی ویڈیو مشکل سے کس دی تھی، وہ بھی چند دنوں میں ہٹ جاتی، نہیں رہا پھر اپلوڈ کرنی پڑتی۔ اب جو کچھ ہے آپ سب کے سامنے ہے۔ یہاں بھی ایسے ہی، یہاں بھی رومانٹک لکھوں گی، ایسا نہیں ہے کہ ایسے نے تھوڑا چھوڑ کر بول دوں گی PDF میں آئے گا، نہیں، ایسا ہرگز نہیں ہوگا۔ سارا یہاں اپلوڈ ہوگا، سب کچھ سین جو زیادہ ہوئے یعنی یہاں نہ دینے والے وہ PDF میں ایڈ کروں گی، جیسا کہ حمزہ کی ویلنٹائن کو جیسی میں نے سوچی ہے، اگر ویسی یہاں لکھ دی تو پھر اللہ ہی حافظ ہے چینل کا۔ یہاں بھی آپ کی مرضی سے اس قص کو لکھوں گی، مگر کچھ حصہ جو یہاں نہیں لکھ سکتی وہ PDF میں ایڈ کروں گی۔ پھر بتا رہی ہوں، یہاں سارا اپلوڈ ہوگا، رومانس کے ساتھ ہوگا۔ اگر کچھ ایکسٹرا ہوا جیسا کہ احد اور مہوش کی نائٹ اور نیکسٹ مارننگ وہ PDF میں ایڈ کروں گی، کیونکہ ان دنوں تازہ وارننگ آئی تھی، اسے تب کچھ بھی نہیں لکھا۔ PDF کی قیمت انتہائی مناسب ہوگی، جتنی کی 2-3 پیڈ قسطیں آپ کو YouTube سے ملتی ہیں، اتنے مکمل ناول مل جائے گا۔ کمنٹ میں لازم بتائیں تاکہ میں PDF جس سے بنوانا ہے اسے کنفرم کر دوں۔ وہ خود نہ تو بنانا آتا ہے نہ اتنا ٹائم ملے گا، کمنٹ میں ویٹ کروں گی۔ اور PDF بنانے کی وجہ یہ بھی ہے کہ بہت سے لوگ ویڈیو کی صورت میں پڑھنا پسند نہیں کرتے،
انسٹا پر میسج کر کے پوچھتے ہیں کب مکمل ہوگا، کب PDF دوں گی. اس سے یہ ان لوگوں کے لیے بھی ہے کہ اس پر پوسٹ پر لگے پول میں لازم مجھے بتانا کہ PDF خریدنا چاہتے ہیں کہ نہیں. یہ قیمت بہت ہی مناسب سی ہوگی. ویڈیو کو لائک کریں، شیئر